جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے جھوٹ کے بغیر گزار۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانونی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈھوں، کتھے جا کے ٹکر مارا۔ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو۔ قربان نہیں، اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا۔ وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی۔ مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل۔ اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ان لے کے نکل، ان لے کے نکل۔ کدھر؟ اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا، کھچاؤ، دل بند کر۔ سارا کہے بڑی بیوی، انہوں میری اکھیں تو دور کر، میرا دل کٹیندہ ہے، انہوں اولاد ہوگی مینوں نہیں ہوئی، انہوں میری اکھیں تو دور کر، میں نہیں ویکھ سکتی۔ انہوں نے سمجھا سوکن بنا ہے۔ جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو، لے جاؤ۔ کہ اللہ کہاں لے جاؤں؟ کہاں جہاں ہم کہیں۔ تو یا اللہ میں جامع کے میں کہا جبریل آئے گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کائنات کی زندگی، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے۔ آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر۔ چلو سارا سے بیٹا ہوتا، وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا۔ ہاجرہ شہزادی 22 سال 20 سال عمر۔ چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا۔ تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، انہوں بچاونا ہوا تو بچا لے سی، یہ ساڑنا ہوا تو ساڑ دے سی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے۔ اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ
व निअमल वकील, तेरे सपुर्द हर शय। उस खौफनाक आग के सामने ऐसा सब्र, एक लफ्ज नहीं बोले। जब जिब्रील ने कहा ऐसे छोड़ दे, एकदम यहां कैसे छोड़ दूं? यहां तो ना कोई इंसान है, ना असबाब जिंदगी है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कैसे छोड़ दूं? कहा आपके रब का फरमान है यहीं छोड़, कि इस बच्चे की पुश्त से आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और इस वादी को में तशरीफ लाएंगे। अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, ठीक छोड़। हाजरा तो नबी नहीं है ना, हाजरा तो शहजादी है। तो जब वापस मुड़े वो हैरान हो गई, ये क्या कर रहा, ये क्या कर रहा? तो उन्होंने पूछना शुरू किया, अब क्या, ये क्या, मुझे कोई छोड़ के जा रहा? अमर, खामोश, जवाब नहीं देना। बच्चा गोद में है, तसव्वुर करो 4000 साल पहले दा मक्का में किवें विखाई, मैं आप नहीं वेख सकता तो हम किवें विखाई? काले पहाड़, इंसान नहीं, हवा की सनसनाहट, धूप की तपिश, पहाड़ की आग, पता नहीं कौन सा महीना था, अल्लाह ही जाने। और वो जा रही है साथ साथ। क्यों? मेरा कसूर की है, मैंने छड़िया क्यों गई, जांदा किदे पे है, कोई गल तो दस। चलते चलते कुदई पहुंचे। कुदई को 3 मील 3 मील। तो हाजरा को ख्याल आया ये अल्लाह के नबी हैं, कोई कुत्तू ना गल लाई हो। तो 3 मील के बाद अल्लाह अमरक, क्या ये अल्लाह ने कहा है कि मैंने इतने छाड़ दे तो मेरे पुत्र नू? अल्लाह क्या है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, इज़न लन युज़य्यअना अल्लाह। एक और हाजरा ने जन्म लिया। पहले एक मां बन के सोच रही थी, बीवी बन के सोच रही थी, अब वो एक मोमिना बन के सोच उभरी, ईमान वाली बन के सोच उभरी। अच्छा जाओ, जिस रब ने कहा है वो रब मुझे ज़ाय भी नहीं करेगा। मैं जब तसव्वुर करता हूं मेरी आंखों के बंद टूट जाते हैं कि उसने खामिद को जाते हुए कैसे देखा होगा। पिछा पेके तक कोई नहीं, जिथे उस जाते बह जाऊंगा। वो 4 बंदे भी कोई नहीं, चलो परदेसी सही, इज्जत दा जमाना आई, हर एक दी बेटे नूं बेटी समझा जांदा है। पीछे कोई नहीं है, वो अपने खामिद को देखे जा रही है और वो पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं फरमा रहे हैं। जब वो चलते चलते पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे, फिर वो बोझल कदमों से वापस हुई। मैं अल्फाज कहां से लाऊं कि उस चाल में दर्द दिल में होता है। मुझे लगता है उनके रूमे में दर्द था। जिन पत्थरों पे कदम रख रही थी वो भी रो रहे होंगे उस वक्त। जो हवा टकरा रही होगी वो भी धाड़े मारती हुई गुजरती होगी। चमकता सूरज आग बरसाता है, वो आंसू बरसा रहा होगा उस वक्त। और इब्राहिम जैसी हस्ती, आजम के पहाड़, सब्र के पहाड़, जब पहाड़ से नीचे हुए तो एकदम ऊंट से छलांग लगा था। बीवियों ने नहीं दिखाया। जब नीचे हो गए, बेगम गायब हो गई, पहाड़ से नीचे उतरे, फिर यूं मुंह करके हाथ उठा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। मेरे रब तो मैनू अमर कीता, इत्थे छड़ ए जंगल, न बंदा न परिंद, मैं छड़ के ए जांदा पिया। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पैगाम है, हमें बीवी बच्चे छोड़ने को नहीं कह रहा, हमें कह रहा है झूठ छोड़ो,
فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے۔ ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں، فلسطین کی بستی آباد، سرسبز۔ ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا۔ تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، امتحان دیو، امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو میں نو کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاواں، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھے۔